ہمارے سیمانچل کے لوگ کیسے ترقی کریں؟ کون سا فارمولہ اپنائے جو ترقی کرے؟ ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی راستہ ہے جو آپ کو، ایک ہی فارمولہ ہے جسے اپنا کر آپ عزت کے دہلیز تک جا سکتے۔ وہ راستہ ایجوکیشن پورا ایک لائن ہے، is to prepare۔ ایجوکیشن کس لیے؟ وہ ایک تیاری، and to qualify، شریک ہونے کے لیے۔ ایجوکیشن the primary aim، بنیادی مقصد ایجوکیشن is to prepare and to qualify the new generation۔ یہ ہماری نئی نسل جنہیں پتہ ہی نہیں کہ جلسے میں آئیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ خبر ملی کہ اس جلسے میں کچھ لوگوں نے، کچھ سرپسندوں نے، ہمارے کچھ نوجوان ساتھیوں نے اپنی کم علمی بے عقلی کی وجہ سے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ جس کا اثر جلسے پر پڑا۔ آپ جلسہ یہی کرنے آتے ہیں؟ اگر آپ کو یہاں پر آ کر کچھ غلط کرنا ہے تو آپ اپنے گھروں پہ کیجئے، آپ اپنے بستی محلے میں کیجئے۔ جلسہ قرآن و حدیث کی بات سننے سنانے کے لیے ہوتی، آپ کی عیاشی کے لیے نہیں ہوتی۔ اور آپ ہی لوگوں کے غلط اقدام کی وجہ سے آج مسلمان لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا جلسے والوں، سارے جلسے والوں سے ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ خدا را عورتوں کا سسٹم بند کیجیے اپنے جلسوں میں۔ راتوں کو عورتیں نہیں سنتی ہے تقریریں آپ کی، مارکیٹ میں گھومیں گے، جس جلسے میں لڑکا لڑکی کا ملاپ ہو، اپنے کئی جگہ شکایتیں ہم نے دیکھی۔ کشن گنج کے علاقے میں ہم نے دیکھا ایک 11 سال کی بچی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی، راتوں رات اس کو اٹھایا گیا جلسہ گاہ سے اور اس کا گلا گھونٹ کر دبا کر مار دیا گیا۔ آپ اپنے گھروں کے اندر سنیے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کا انتظام کیجئے۔ آپ کے جلسے میں ایک طرف قرآن کی بات ہوگی اور ایک طرف آپ کے جلسوں میں لڑکیوں کی شکلیں تکیں گے ہمارے نوجوان۔ جلسہ گاہ سے زیادہ سڑکوں پر بھیڑ ہوں گی، جلسہ گاہ سے زیادہ عورتوں کے پنڈال جدھر سے نکلتے ہیں ادھر نوجوان ہمارا دیکھے گا۔ تو کیا قرآن کریم کے فرمان کی دھجیاں نہیں اڑے گی کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن؟ درشٹی پوتام وستر پوتام جلمپ بھید، نظریں جھکاؤ۔ اور یہاں جلسہ ہوتا ہے، جلسے والے بیچارے محنت کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رسول کی بات سنیں گے، اور کچھ سرپسند ہمارے نوجوان جنہیں اس کی جوانی کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں، وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر سماج کی بہو بیٹیوں کی منہ کو تکیں گے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہو گئی، جلسے میں جا رہے ہیں پورے میک اپ کے ساتھ، وہ پورے فیس واش کر کے پاؤڈر لگا کر چمکیں گی۔ وہ اللہ سے خوف کھاؤ، تمہاری اس خوبصورتی کے اوپر دنیا تو خوش ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت برسے گی تمہارے سر پہ۔ ان جلسوں کو بڑی محنت کے ساتھ سجایا جاتا ہے، خدا را ان کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو جوانو۔ کیا ملتا ہے؟ سڑکوں پر بھیڑ ہے، لڑکیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، سماج کی بہو بیٹیوں کو تک رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ان جلسوں سے پھر فائدہ نہیں ہوگا، ان جلسوں سے پھر فسادات ہوں گے، یعنی دین کے پلیٹ فارم کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس علاقے میں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اس بچے کی لاش ہم نے دیکھی تھی، تب جا کر ہم وہاں سے فوراً نکل گئے تھے۔ آج تک ہم اس علاقے میں، آج تک ہم اس ادارے میں، آج تک ہم اس جگہ پر ہم نے قدم نہیں رکھا۔ کیوں؟ جلسہ کرتے ہیں علماء کرام، ان کا ایک ہی غرض ہوتا ہے کہ بھئی مدرسے کا کچھ منافع ہو جائے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ باتیں سننے سنانے کو مل جائے۔ اور وہ انتظام کرتے ہیں کہ خصوصاً جوان طبقہ جڑیں، ہماری مائیں بہنیں آئیں،
تو ہماری مائیں بہنیں آئیں، پنڈال میں آئیں، چپ چاپ بیٹھ کر ان کا ٹائم یا تو فکس کیجئے کہ آپ اتنے بجے تک آ سکتے ہیں، بیٹھیے اور جلسہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو جانا نہیں، ورنہ فون پہ کانٹیکٹنگ ہو جاتی، ویئر آر یو مائی میڈم، مائی سویٹ ہارٹ، کہاں ہو؟ میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ بائک لے کے لڑکے پہنچتے ہیں اور بٹھایا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ اللہ کی لعنت ہوگی، جلسے کے فیل سے تم اگر غلط کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر کے اندر زنا کروائے گا۔ کسی کی بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈالو گے تو تمہارے گھر میں بھی تمہاری بیٹیاں، کسی کی بہن کو 420 کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہن ہے، اور اللہ اس دنیا کے اندر ان سے جب تم کسی گھر کی عزت کا سمان نہیں کر پاؤ گے تو اللہ تمہارے گھر کی عزت کو نیلام کرے گا۔ جوانوں، کیوں نہیں مثال قائم کرتے آپ اپنے صحابہ کرام کی؟ کون سا دن آئے گا جب گجرات کی تاریخ دہرائی جائے گی، جب برما کی تاریخ دہرائی جائے گی، جب تریپورہ کی تاریخ دہرائی جائے گی، تب ہمیں ہوش آئے گا کہ نہیں مولانا، I am a young person and I want to fight, I want to struggle to remove the bad thing from our society۔ کون سا دن آئے گا وہ جب ہم کھڑا ہوں گے؟ ان جگہوں کو کم سے کم خدا رام بدنام تو نہ کریں۔ کتنا نقصان ہو جاتا ہے ادارے کا، ادارے والوں کا، کتنی محنت سے وہ جلسہ سجاتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ نوجوان ہیں وہ ٹڑا لیتے ہیں بالکل۔ ہم ایک جگہ بھی مغرب کے بعد جا رہے تھے، ایک آدمی آ کر میری گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا، ایسے ایسے کر، چترویدی صاحب پی لیتے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے۔ ہم نے کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو سپورٹ کر لو۔ ایسے دھت ہے نشے، بتائیے، بندش ہے، اس کے باوجود بھی ایک دم ینگ بلڈ، ہٹا گٹا۔ ہم کو تعجب ہوا، ہمیں کہا اللہ تمہاری ذات پر رحم کرے بھائی، ایسا ہے۔ نظام مرتب ہونا چاہیے ہماری زندگی کا۔ دین کے محفلوں سے اس طرح کی باتیں آتی ہے، اس طرح کی اگر باتیں اٹھتی تو بدنامی کس کی ہوگی کہ دیکھو جناب جلسہ مطلب پروچن کس پہ؟ قرآن پہ، احادیث پہ، صحابہ کرام کی زندگی پہ، یہاں سے بیان ہو رہا اور وہاں سے بے پردگی ہو رہی ادھر۔ ایک مضبوط اگر جلسے کو بچا کے رکھنا ہے تو ایک مضبوط نظام قائم کیجیے اپنی زندگی کا۔ نوجوانوں، اراکین جلسہ تو بیچارہ محنت کرتے ہیں، پورے گاؤں والوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ خوبصورت جلسہ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے، احسان ادا کرو ان علماء کرام کا، ان کے پیروں کو چومو۔ میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ ان کو سر پر بٹھاؤ، پلکوں پر بٹھاؤ۔ آج ہم نے دیکھا اپنے میرے استاد محترم، وہ بیٹھ کر گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے 2 بچے ہیں اور پھر بوری ہے، دھان کے لیے گلی گلی پھر رہے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا، وہ آگے گاڑی میں جا رہے تھے، میں اپنی گاڑی سے پیچھے سے جا رہا تھا، وہ اپنی بائک میں جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہی لوگ ہیں اصل مجاہد، یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ محنت بھی کرتے ہیں، ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمیں حافظ قرآن بنا کر دیتے ہیں، ہمیں قاری قرآن بنا کر دیتے۔ ہم گالی یوگی جی کو دیتے ہیں، مودی جی کو دیتے، ہم گالی دیتے نرسنگانند کو، ہم گالی دیتے ہیں سبرمنیم سوامی کو، ہم گالی دیتے ہیں اناؤ کے MP کو۔ وہ بعد میں ہے، پہلے ہم ہیں مجرم، ہم ہیں مجرم۔ ریپسٹ بعد میں ریپ کرتا ہے بیٹی کا، پہلے ہم مسلمان اپنی بیٹی کی عزت کو ادھار کر پھینکتے ہیں، ان کی عصمت کی چادر کو ہم لٹاتے۔ آج بھی آپ کی اس بستی کے اندر غلط حرکتیں ہوئی ہے، تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے، جاؤ مسجد میں توبہ کرو، شرارتیوں اللہ تم کو معاف کر دے گا، نہیں تو اس پاک پوتر جگہ پر تم نے غلط قدم اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یورپ چلے جائیں، غلط کام کرتے ہیں لیکن کسی کی بیٹی کو اس طریقے سے پریشان نہیں کرتے۔ جب تک بیٹی کی رضامندی نہیں ہوتی تو تب تک ان کو I love you نہیں بولا جاتا۔ یہاں تو 5-6 لڑکے ملا کر
کسی لڑکی کو بہلاتے ہیں سماج کی بیٹی کو عزت کو، اور لے کر جاتے شراب پلا پلا کر ان کی عزت کو لوٹتے، ان کی عصمت کو لوٹتے، ایسا کرتے ہیں۔ ہم سے بہتر تو پھر انگریز لوگ ہیں، ہم سے بہتر تو پھر یہ کرسچن اور یہودی لوگ ہیں، جو غلطی بھی کرتے ہیں تو مہذب انداز میں کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ اور واقعتاً جو بنی اسرائیل میں جو خامیاں غلطی تھی وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے، وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہوں گے آپ کروڑ پتی اپنے گھر کے، ہوں گے آپ لاکھ پتی اپنے گھر کے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے جلسے میں نہیں آتے، منہ پھیر لیتے، کیوں جی؟ آپ کا نام بڑے اکشر میں نہیں لکھا گیا۔ واہ، بڑا اکشر میں نہیں لکھا گیا تو آپ جلسے میں نہیں آئیں گے۔ واہ بھائی واہ، میں تو جلسے والے سے کہتا ہوں میرا نام کسی میں ڈالیے ہی مت، میرا نام مت ڈالیے، میں پھر بھی جاؤں۔ نام کی بھکاری مت بنیے، نام کے بھوکے مت بنیے، بلکہ اللہ آپ کو عزت دے گا تو زمین کھود کر اللہ تبارک و تعالی آپ کی آواز کو بلند کرے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمارے علاقے کا نیتا پیچھے لگ گیا کہ یہ مولانا بہت آگے جا رہا ہے، اس کو پیچھے کرو۔ ہم نے کہا کہ تم کیا، تمہارے وہاں سے آ جائے نا ہیڈ کوارٹر سے ہم کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر لوگ، جنتا، عوام کسی سے محبت کرتی ہے، کسی کو بلاتی ہے، کسی کی بات سنتی ہے، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، دماغ میں بٹھا لو، جب عوام محبت کرتی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے گا اس کو ایم پی، ایم ایل اے، مکھیا یا کوئی بڑا ودوان، کوئی بڑا ڈاکو، کوئی بڑا لٹیرا، کوئی بڑا دبنگی اس کو نہ ڈرا سکتا ہے نہ کوئی دھمکا سکتا۔ اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے، رسوا کرنے پر آئے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی بڑی طاقت بھی نہیں بچا سکتی، مچھر کے ذریعے سے اس کی ہلاکت کروا دیتا ہے رب ذوالجلال۔ پورے گاؤں والے کو سامنے آ کر اس جلسے کو کامیاب کرنا چاہیے۔ مدرسے کا جلسہ، تعلیم دی جاتی ہے، آپ کے بچے کو عقیدہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا مالک کون؟ اللہ، قل هو اللہ احد، تمہارا اللہ کون ہے؟ کتنے ہیں؟ ہو اللہ، اللہ ایک ہے، ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گروما۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارا بچہ کل مشرک بن جائے گا، یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارا بچہ کل خرافاتی بن جائے گا، یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو کل چل کر ہمارا بچہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور جو بچہ بدعتی بنتا ہے، جو انسان خرافاتی بن جائے، جو انسان، جس انسان کی زندگی میں خرافات جنم لے لے، اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پوتر سمجھ کر کرتا، کیونکہ اس کو وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے کہ نہیں یہ کام تو نیک ہے، حالانکہ قرآن و شریعت میں اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ اس لیے احسان ہے ان مدرسوں کا۔ اللہ نے کہا بھی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی گزر گئی میرے نوجوان اور میرے بوڑھے حضرات، میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ واقعتاً اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ رسوائی سے بچے، آپ کا پوتا، آپ کا ناتی اگر آنے والی زندگی میں سرخروئی کی زندگی گزارے۔ میرے اسکول میں ایک ایسا بچہ پڑھتا جس کے ابا کو پینے کی بیماری عادت ہے پہلے سے، لیکن ہر مہینے پیمنٹ کرتا ہے آ کر اسکول میں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ مولانا میں نے جو رسوائی کی زندگی گزاری ہے میں اپنے بچے کو نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے، کئی جگہ اسکول میں ریجیکٹ کر دیا گیا، تو شرابی کا بچہ ہے۔ ہم نے کہا کہ پاگل ہو کیا، شرابی ہے تو کیا، اس کا باپ اگر شرابی اس کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر حضرت نوح کی ذات پر اعتراض ہو جائے گا، حضرت ابراہیم کی ذات پر اعتراض ہوگا، ان کے ابا اور چچا بت پرست تھے، بیٹا کیسے رسول بن گیا؟ حضرت نوح کی ذات پر اعتراض ہو جائے گا کہ حضرت نوح تو نبی تھے، رسول تھے،
بیٹا کیسے باغی ہو گئے. حضرت اور بھی حضرت لوط علیہ السلام ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. بی بی آسیہ ہے کہ بھئی بیوی تو اتنی دیندار، اس کا شوہر فرعون اتنا ظالم پاپی کیسے بن گیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، باپ اگر پیتا ہے، باپ اگر شرابی ہے، بچے کو پڑھاتا ہے، اس کے بچے کو ایجوکیشن ملنا چاہیے، اس کے بچے کو تعلیم ملنا چاہیے. اور جب تعلیم مل جائے گا تو بچہ کوئی بھی کام کرے گا اس کا ایک الگ میتھڈ، ایک الگ طریقہ ہوگا. اسی لیے کہا شری کرشن جی نے وید میں بھی کہا تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ، کتابوں کو پڑھو الٹو. اس لیے کہ پروشو ویدہ، پروش کو، انسان کو جانکار ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے ضروری سب سے پہلے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنی بنیادی تعلیم، دینی تعلیم، اپنا عقیدہ، اپنا قرآن، اپنی احادیث، سنت رسول اللہ. اگر ہمارے جوانوں کو معلوم ہوتا تو آج کسی بیٹی کی گردن پر ہاتھ نہیں جاتی اس کی. اگر ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا تو ہمارے پاک پوتر معصوم بچوں کی طرف ان کی حیوانیت جیسی نگاہیں نہیں اٹھتی، بلکہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کی انگلی کو توڑ دیتے، اس کے پنجوں کو مڑوڑ دیتے وہ نوجوان. آج جہالت کی وجہ ہے، الٹریسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ان کو تو بس 5 منٹ کی عیش چاہیے، 5 منٹ کی آپ مزے تو مار لو گے، لیکن کسی بیٹی کی عزت چلی جائے گی اور قیامت تک اس کا گناہ باقی رہے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ کسی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا کہ 5 منٹ میں میرے مزے ختم ہو جائیں گے، لیکن 5 منٹ کے بعد قیامت تک اس کا گناہ رہے گا تمہارے سر پر، اور اس بیٹی کی عزت ختم ہوگی. اور تمہاری بھی اگر بیٹی ہوگی تو تم کو ادا کرنا ہوگا. تم نے کسی بیٹی کی عزت لوٹی تو تمہاری بیٹی کی بھی عزت لوٹی جائے گی. بیٹی نہیں ہوگی تو تمہاری بہن کی کوئی عزت لوٹے گا. دنیا کے اندر تم کو اس کا بدلہ دینا ہوگا. کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بہو کے اوپر عزت، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لینا میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آپ کون ہیں؟ آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. آپ کون ہیں؟ فاطمہ کے ماننے والے ہیں. آپ کون ہیں؟ عائشہ کو ماننے والے ہیں. کون عائشہ جس پر تہمت لگی تھی؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ہماری ایک بیٹی پر تہمت لگی ہے. میرے نبی بھی سش و پنج میں ہیں، جاؤ ان کی برات کا اظہار کرو. سارے مکہ اور مدینہ والے کنفیوز ہو گئے، محمد رسول اللہ تک کنفیوز ہو گئے کہ کیا پتہ یہ غلطی ہو سکتی ہے. اما عائشہ پر تہمت لگی، قد زنت عائشہ، کہنے لگے کو منافقین، کہنے لگے کفار و مشرکین. محمد رسول اللہ پریشان ہو جاتے ہیں. تب جا کر کئی دن تک یہ مسئلہ چلتا ہے. تب حضرت جبرائیل آ کر اس بیٹی کی، اس بہن کی اور اس ماں کی، ازواج مطہرات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوترتا کو بیان کرتے ہیں کہ اے محمد، اما عائشہ آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی پاک پوتر ہے، اس کو کسی نے نہیں چھوا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو کسی نے غلط نیت سے ہاتھ نہیں لگایا. آپ اس عائشہ کی بیٹی ہیں، آپ اس عائشہ کی ماں ہیں. نوجوانوں، آپ اس قوم سے ہیں. آج ہم لوگ اپنی بیٹیوں کا خود جنازہ نکالتے ہیں. کیا ملتا ہے؟ فون کال پہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی ایسے ہیں، کسی بہن کا، کسی بیٹی کا فون نمبر مل جائے ایک دم پوری رات بزی ہو جاتے ہیں. چیٹنگ چلتی ہے، واٹس ایپ پہ ضرورت پڑ جائے تو ویڈیو کالنگ کرتے ہیں. اور ویڈیو کالنگ میں ہماری مائیں بہنیں تم کو اگر کوئی دکھائے، ہم تو تمہارے لیے ہی ہیں، ہمارا سب کچھ تمہارے لیے ہے میڈم، تم ایک مرتبہ ہاں تو کرو. یہ عشق مزاجی ہے، جو آپ کے اندر جو ہوس ہے نا، یہ اس کی طاقت ہے. عشق حقیقی کا مطلب محب خاص، محبت حقیقی صرف اللہ کی ذات سے ہوتی. بہت سے ہمارے ایک لڑکا کیا بولتا، حضرت
میں سچی محبت کرتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا سچی محبت کرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ بولا کسی طریقے سے ہمارا کانٹیکٹ نمبر دلوا دیجیے۔ ایک لڑکا پاگل سا آیا، مولانا کسی طرح کانٹیکٹ نمبر دے دیجیے ہم کو، ہم بہت دل سے محبت کرتے ہیں ان سے۔ ہم نے کہا اگر محبت کرتے ہو تو نکاح کر لو۔ مولانا نہیں نکاح بعد میں کریں گے، پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا کہ جب پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے نا تب حقیقی محبت کی شروعات کرنا، ابھی اپنا بکواس بند کرو۔ فون نمبر لیتے ہیں، بہت ہے یہ بیماری، بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دوں اگر کاؤنٹنگ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 45% نوجوان اس بیماری میں ہمارے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ناجائز سنبندھ۔ ہماری مائیں بھی ایسی ہوتی اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتی، اور ہماری بہنیں بھی ایسی ہوتی، تم کو اگر دے دیا ایک تو کوئی گھاگھرا، تم کو دے دیا کوئی انگوٹھی بنا کے، پرایا ہے، غیر محرم ہے، بات کرنا نوٹ الاؤڈ۔ You don't have any choice to talk with the other person. It's against the Quran and Sharia. جائز نہیں، اجازت نہیں۔ کوئی لڑکی اگر آپ کو پسند ہو، اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا سماج کا پسند ہو تو رشتے کی بات کی شروعات کرو۔ اور جب ہمارا بچہ سماج کا اگر کوئی لڑکا، اگر کوئی لڑکی ماں کے پاس، باپ کے پاس آئے کہ اماں مجھے فلاں کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، تو ماں باپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے چل ہٹ، نہیں، سوچئے بچے کی بات پر، غور کیجئے اور جا کر رشتے کی بات کیجئے، کوشش کیجئے۔ آپ کہیں گے ماریں گے تھپڑ، کان گھما دیں گے، تمہارا کان کاریا پھوڑ دیں گے، نہیں، اس کے اندر بھاؤنا ہے۔ آپ کے طرف سے جب سپورٹ نہیں ملے گا تو وہ بچہ پھر غلط قدم اٹھائے گا۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اپنے طرح سے کوئی فیصلہ نہ کرو میرے ساتھیوں۔ اور ہماری سماج کی بیٹیاں نہیں بولتی ہے، لیکن ہمارے آج کل کے نوجوان، تم بولو تو میں تم کو تارے لا کر دے دوں، تم بولو تو میں تم کو چاند توڑ کر لا کر دے دوں۔ اس کو پتہ سسرا چاند میں چڑھنے میں کتنا دن لگتا ہے، امریکہ کو پہنچنے میں تو کروڑوں روپے خرچ ہو گئے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو تو کئی سال لگ گئے چاند پر بھیجنے کے لیے، اسپیس بنانے کے لیے، جیٹ بنانے کے لیے۔ اتنا آسان، ایسا بھوت سوار ہوتا ہے، بس چپکے رہیں گے موبائل سے، یہ لگا لیں گے ایئر فون، کہاں لحاف میں گھس کے، اب تو بڑھیا موسم آ گیا، لحاف میں گھس کے من کرتے رہتے، بس وہی باتیں چلتی رہتی۔ نہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بچی ہے، بیٹی ہے، تو اس کو فون مت دیجیے، اس کو اکیلے مت سونے دیجیے کہیں پر، گھر پہ بات چلتی ہے، کانٹیکٹ نمبر تو مل ہی جاتا اڑوس پڑوس میں۔ اڑوس پڑوس میں کسی دوسرے گاؤں کا لڑکا آیا، دوست بنا لیا، اور دوست کیسے بن جاتے ہیں آج کل؟ ایک رجنی گنڈا دے دیے، دوست بن گیا، ایک رجنی گنڈا کی دوستی ہو گئی۔ ارے دوست ایسی ایسی بات، ہاں فکر مت کرو، ہم تمہارا سیٹنگ کروا دیتے۔ اور فوراً کانٹیکٹ نمبر ملا، فون لگاتے، ہیلو، ہاں میڈم کہاں لگائے؟ وہاں، او اچھا ٹھیک ہے، وہ کاٹ دیں گے، پھر کہیں گے آپ کا نمبر میرے موبائل میں آ گیا۔ ارے کیسے آ گیا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ان کا نمبر کسی لڑکی کا، کسی عورت کا نمبر کسی کے اس میں چلا جاتا ہے، اس کو پھر آہستہ آہستہ میسیجز شروع کرتے ہیں کہ آئی لائک یو دا موسٹ، یہ وہ ہیں جو شروعات میں کرتے، آئی مس یو ایوری ٹائم، آئی لائک یو، آئی ڈونٹ فیل ان دا نائٹ۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا آپ کو، ہم کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، یہ نہیں آتی، وہ نہیں آتی، نیند نہیں آتی ہے تو جا کر کے نہا لو۔ ایسا مطلب شروعات کرتے ہیں کہ رات و دن بس لگے ہوئے، نہ کام کاج میں کوئی طبیعت ہے، کچھ نہیں، بس۔ اور کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے، جس کے پاس پیسے ویسے نہیں، چوری بھی کر لیتے، ماں باپ سے چوری کر کے گفٹ دیں گے ان کو، کپڑے گفٹ کر دیتے ہیں، کوئی کچھ نوجوان تو موبائل گفٹ کر دیتے، اور ایک موبائل جب ملا وہ سمجھ لیتی ہمارا سب سے بڑا پیارا راجکمار یہی ہے۔ اور آپ کو معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ اس نے اگر آپ کو یوز کر لیا تو این تھرو، آپ یوز اینڈ تھرو ہیں۔ میں اس لیے کھل کر بول رہا ہوں چونکہ ایسا ہو رہا ہے اپنے علاقے اور سماج میں۔ ذمہ دار ہیں کون؟ ذمہ دار ہیں ہمارے پیرنٹس۔ ناک کے نیچے حرکتیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔
ناک کے نیچے حرکتیں ہوتی ہیں. ہماری بیٹی ایسی کر سکتی ہے کیا؟ اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے. پتہ چلا چھان بینی میں تو ایک سفید اتنا بڑا موبائل نکلتا اس کو. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور جو لوگ اس فیلڈ میں اچھا کام کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے. اور یہ سب چیزیں پڑھا لکھا طبقہ میں کم ہوتا ہے اور جاہل طبقہ میں زیادہ ہوتا. ایک آدمی ڈپلیکیٹ ایک لڑکا کرتا ہوگا، کسی اس سے ناجائز سمبند بنا لیا، ویڈیو وغیرہ بنا لیا، لڑکی منع کر دی کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے رشتہ، گیا جا کر کیا بنا کے لے آیا وہ لڑکا. دیکھیے کہاں سے عقل آتی ہے. وہی کہتا ہے بے وقوف ہے، پڑھا لکھا ہوتا تو اچھا کام کرتا. گیا جا کے کیا بولتا، ہم کو لڑکی منع کرتی ہے. لوگ ہم کورٹ میرج پیپر لے کے آتے ہیں، وہ کورٹ میرج کرنے چلا گیا اور کورٹ میرج پیپر کی جگہ پتہ لے کے کورٹ سے ایفیڈیوٹ بنوا کے لے آیا. دکھاتا ہم نے کرے بے وقوف، یہ کورٹ میرج پیپر ایسا ہی ہوتا ہے جی. یہ تو کورٹ سے ایفیڈیوٹ بنا کے لائے، اور کورٹ سے ایفیڈیوٹ تو کوئی بھی 100 روپے دو کوئی وکیل بنا کے دے دے گا. بولا نہیں دیکھیے ہمارا کورٹ میرج ہے. ہم نے کہا کورٹ میرج پیپر ایسا نہیں ہوتا ہے بابو. کون سے کلاس تک پڑھے ہو؟ بولا 5 کلاس تک پڑھے ہیں، بھاگ گئے تھے. ہم نے کہا اسی لیے تم یہ حرکت کی ہے. اگر تم انٹر میٹرک پڑھتے تو اگر کام بھی کرتے نا تھوڑا سا اچھا کام کرتے تم. تو یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے کرتوت. نیم ملا خطرہ ایمان. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، برابر نہیں ہو سکتے یہ الٹریٹ طبقہ اور ایک پڑھا لکھا طبقہ، ایجوکیٹڈ پرسن، نان ایجوکیٹڈ پرسن. اس لیے اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں. بچوں کو جب تک نہیں پڑھائیں گے، اپنے مدرسوں کو آباد نہیں کریں گے، اپنے اسکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہمارا بچہ یہی حرکتیں کرتا رہے گا. اور سماج کی ماں اور بہنوں سے میں یہی کہوں گا، اگر کوئی بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان حاضر کر دوں گا تو ان کو کہو پہلے جان دو تو دکھاؤ کیسے جان دیتے ہو. کودو اس گھر سے، اوپر سے چھلانگ لگاؤ. اگر وہ کود جاتا ہے، پیر ٹوٹ جائے اس کا، وہ تب بھی سمجھیے کہ وہ آپ کے پاس جو امانت ہے اس امانت میں سینگ لگانے کے لیے ایسا کر رہا. ایک مرتبہ آپ اس کے قبضے میں آ گئی تو اس کے بعد پھر وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا. ایسے بہت سارے کیسز موجود ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی عزت کو بچائیے. ان نوجوانوں کو، سارے نوجوان ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت اچھے اور سنجیدہ مزاج کے ہمارے نوجوان بھی سماج کے اندر. میں نے 45% کا نام لیا، تقریباً 45% نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو اس بیماری کے اندر. اگر کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے اس کو ٹکلا بنا دو، ٹکلا. اس کو گنجا بناؤ، مارو مت، گنجا بنا دو. اور گدھا ملے تو گدھا پہ بٹھا دو اس کو، اور پورے گاؤں سماج کے اندر اس کو گھماؤ. یہ سزا ہے. ان کو مارو مت، قانوناً اپرادھ ہے، جرم ہے. اگر بلوغت سے پہلے یہ حرکت کی ہے تو ماں باپ، پیرنٹس اس کو بطور تنبیہ سزا بھی کر سکتے. نوجوانوں، کس لیے اللہ نے جوانی دی ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا جاننا چاہیے. چلے جائیے آپ چائنا، انڈونیشیا کے اندر، انڈونیشیا، چائنا، جرمنی چلے جائیے. مسلم بہت کم طبقے میں ہیں چائنا، جرمنی کے اندر میں، لیکن جب جاتے ہیں وہ نوکری کرنے کے لیے تو چھوٹا قرآن لے کر جاتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے. میرے موبائل میں قرآن ایپ ہے 16 لائن والی. جب بھی کہیں پر ضرورت پڑ جاتی ہے تو کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتے. آپ اپنے موبائلوں میں قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ارے نہ صحیح گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھیے، لیکن پڑھیے. نہیں جانتے ہیں تو اس جیسے مدرسوں میں آ کر حضرت مولانا کے پاس، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کیجیے. اگر نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو پھر نرسنگھادن جیسا ہمارا بچہ بن جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان اس کے سر کے اوپر ہے کہ پیر کے نیچے. وہ بے پندی کا لوٹا کبھی ادھر لڑکتا کبھی ادھر لڑکتا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا ایشور کون ہے، ان کا خدا کون، ان کو معلوم ہی نہیں. یہی ہمارا بچہ کل چل کر ان کو اللہ کی ذات پر کنفیوژن ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ الرحمن تو چھوٹا والا ہے خدا، اور الرحیم بڑا والا خدا ہے، اور القہار وہ تو غصہ والا خدا ہے، اور الجبار وہ بھی غصہ والا خدا ہے، اور الودود وہ نرم والا خدا ہے، اور الستار وہ بھی نرم والا خدا ہے. وہ
ایسے عقیدے ہو جائیں گے جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، جب ہم اپنے مسجد میں، مدرسے میں، مکاتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ ورنہ کیا وحدانیت ہندو دھرم میں نہیں ہے؟ ہندو دھرم کے اندر وحدانیت تو اتنا ہے کہ آپ 100 منتر پڑھ سکتے ہیں۔ ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گروما اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریما شنو وشنورکمہ نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہما سے۔ اور اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیش ایک ایک وردیک ایک ایونسمیو ویکشویڈیا ما چدنید وشنست سکھایو یارشنید یکیتمشٹو ہی کرشنانی وچرننی ایکم برہما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچھٹ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اس کے اوپر تفصیل کیے ہوئے۔ اوم بھوربھوہ سواہا تتسویترورینیم، کیا ہے یہ سب؟ توحید تو ہے، وحدانیت تو ہے۔ پھر ہندو بھائی ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ ہندو بھائی ایسے ہی اپنے پاٹ شالے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ایسے اپنے گرنتھوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جیسے آج ہم مسلمان الگ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اشتہار میں نہیں ہے تو ہم جلسے میں نہیں جائیں گے، ہم چندہ نہیں دیں گے۔ مت دیجیے آپ چندہ لیڈر صاحب، آپ کے چندے سے مدرسہ نہیں چلے گا۔ یہ مدرسہ چلے گا ان غریب عوام کے پیسوں سے، ان غریب جنتا کے پیسوں سے ادارہ چلے گا۔ آپ کا نام اشتہار میں اگر نہیں ہے، میرا نام اگر اشتہار میں نہیں ہے، تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ میرا نام نہیں دیا تو میں جلسے میں نہیں جاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے تعاون کی مذہب اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ کا دین ہے یہ، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو اللہ حفاظت کرے گا ان مدرسوں کے، اور اللہ چلائے گا ان مدرسوں کو۔ آپ کے بھیک کی ضرورت نہیں ہے ان اداروں کی۔ آپ رکھیے اپنے پاس پیسے، آپ رکھیے اپنے تجوری کے اندر بھر کر، آپ کا پوتا پڑ پوتا آرام کرے گا، عیش کرے گا۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسا ہے کہ ہمارے مدد سے، ہمارے چندوں سے مدرسہ چلتا ہے، تو بھول جائے وہ کہ کسی ادیوگ پتی کے چندوں سے مدرسہ نہیں چلتا۔ مدرسے میں تعلیم قرآن کی ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ لی ہے۔ جب اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے والا جہاں پر ہوگا، انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اللہ کہیں پر بھی اس کو بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی حفاظت کرتے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، سب سے زیادہ مرغے کا لیگ پیس، وائٹ پیس کون کھاتے ہیں؟ ہمارے علماء کھاتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ کھلاتا ہے ان کو۔ 5-6 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، لیکن کپڑے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ 55 روپے کی میٹر ہے، میں سمجھتا ہوں بہت مہنگا ہے، کھدڑ بولتے ہیں اس کو، ہم کھادی پہنتے اور الحمدللہ صاف شفاف اچھے لگتے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتی، اللہ کی طرف سے خلوص کی ایک جھلک ہوتی۔ اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس کرتے، 5,000 کما کر بھی سکون محسوس کرتے۔ یہاں تو بہت سارے مالدار ایسے ہیں، کروڑوں روپے ہے جناب، کروڑوں روپے، لیکن کھانے کے لیے کیا کھاتے ہیں وہ؟ پورنیہ کے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ نہ تو چکن کھا سکتے نہ مٹن کھا سکتے۔ کیا کھائیں گے جی؟ آپ کھائیں گے ارہر کی دال۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ بیماری وہی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام دیکھ لیجئے، مدرسے کے اندر میں ہمارے بچے جو کھانے کھاتے ہیں، گھر میں جا کر کے ٹفن جاتا ہے تو کبھی گوشت ہے، کبھی چکن ہے، کبھی مٹن ہے، کبھی پراٹھے دیے جاتے ہیں انہیں، کبھی کھیر دیا جاتا ہے ان کو، کبھی دودھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے، کسی ادیوگ پتی کے ہاتھ کھینچ لینے سے مدرسہ بند نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ کو اس دینی کام میں شریک ہونے سے آپ کے اہنکار نے آپ کو الگ کر دیا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، 10 بار سوچیا۔ میں 2 ٹوک لفظوں میں بولتا ہوں تو آپ کے اگر پیٹ میں درد ہو تو خدا را مجھے نہیں کہیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ واقعتاً یو آر رانگ۔ جو لوگ بھی آسام کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا، بورڈ کے مدرسوں میں جو جڑ گئے، مولانا نے کہا کہ ہمیں کسی سرکار کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو پیسے دیے 520 روپے 1000، اسی سے مدرسہ چلتا ہے، اسی سے چلے گا۔ جتنے بھی ادارے ہیں دیکھ لیجئے، بھارت کے اندر 6 لاکھ مدرسے ہیں،
6 لاکھ مدرسے آزادی کے بعد، اس سے پہلے مدرسے تھے لیکن اس کے بعد اور زیادہ ہو گیا، ابھی اور ہوں گے الحمدللہ مدرسے۔ کہاں سے آتا ہے؟ 1 کلو دھان، 2 کلو چاول اور یہ مکئی وغیرہ آپ ہی لوگ دیتے ہیں، اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، برکت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اندرا گاندھی نے تحقیق کروائی، کہاں کی؟ ایک بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے جہاں سے القاسمی کا خطاب ملتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا ادارہ ندوے میں ہے، پھر ایک بڑا ادارہ بنارس میں ہے، ایک بڑا ادارہ شاہی مراد آباد میں ہے ہمارے بھارت کے اندر۔ تو اندرا گاندھی نے کہا کہ اس کا ٹرن اوور 1 کروڑ سے اوپر ہے، تو کہیں نہ کہیں لنک ہوگا باہر سے، کون سی فنڈنگ ہوتی ہے، جاؤ ذرا دیکھو۔ تو گئے، تحقیق کروایا، گئے کمیٹی بٹائی، وہ کمیٹی گئی کہ سر I want to show and I want to know about your mess, about your hostel، ہم آپ کے ہاسٹل کو، آپ کے ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا دکھائیے۔ تو جو تھے وہاں کے ذمہ دار، جو مینیجر تھے میس کے، ہاسٹل کے جو مطبخ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ آئیے میڈم، دکھا دیا کھول کر پورا کا پورا گودام دکھا دیا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے طرف سے مدد، یہ بات ہسٹریکل، یہ بات واقعات میں لکھے، اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے اندر میں۔ اس کے بعد دوبارہ ناشتہ واشتہ کرانے کے بعد کہا کہ چلیے پھر ذرا دکھا دیتے ہیں، جا کے دیکھا تو آدھا گودام فل بھرا ہوا تھا اناج سے۔ انہوں نے کہا کہ سر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم لوگ تو اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا۔ اسی دن توبہ کیا، اس دن سے لے کر آج تک کوئی اس کے اوپر ریڈ، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی پچھلے سال وہ لال بجکر جی کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی لائبریری کیسی بنی یہاں پہ، اس کے اوپر ہیلی پیڈ کیوں بنا؟ ہیلی پیڈ کا مطلب جہاں پر ہیلی کاپٹر لینڈ ہوتا اس کو ہیلی پیڈ بولتے۔ کیسے بنا؟ کسی نے غلط انفارمیشن دی، ڈی ایم کو بھیجا، منسٹر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ہیلی پیڈ بنایا، جا کے دیکھا وہاں پر کوئی ہیلی پیڈ نہیں۔ دیکھا کیا کر رہے ہیں بچے؟ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ بخاری میں کیا ہے؟ بخاری کے اندر میں انما الاعمال بالنیات۔ بخاری میں کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم۔ بخاری میں کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ بخاری میں کیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ بخاری میں کیا ہے؟ الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت قتال۔ بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ بخاری میں اور کیا ہے؟ اور کیا پڑھ رہے بیچارے؟ ابو داؤد پڑھ رہے۔ ابو داؤد میں کیا ہے؟ ابو داؤد میں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اور کتابوں میں کیا ہے؟ نسائی میں کیا ہے؟ ابن ماجہ میں کیا؟ ساری کتابیں دکھا دی کھول کر، کہا کہ دیکھو کتابوں کو کھول کھول کر، کہیں پر تم کو کوئی ایسا فالٹ نظر آ رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ انویسٹیگیشن بند ہو گئی ان کی۔ کیوں؟ پیور احادیث مبارکہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو ان مدرسوں کا وجود، ہمارا وجود ان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو اللہ کا عذاب آئے گا، پورے گاؤں کو تباہ کر دے گا، جیسا ہوا بنی اسرائیل میں ہوا، یہود و نصارہ میں ہوا۔ اور ہم نے اگر اب ان مدرسوں کو پروموٹ نہیں کیا، آگے نہیں کیا، تو جیسے ہندو بھائی اپنے ایک خدا کو بھول گئے، یعنی کہ ایشور کو پوچھتے ہیں، جیسے یہ آواز تھا دساتیر کو ماننے والے، کمیونزم کنفیوشنزم ہے، جیسے یہ بھول گئے کیا ان کے یہاں گرنتھوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ The last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah sent down to the earth and to teach the people what is wrong and what is right. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and 2000 years before and had down to the earth and explained the external, explain the super power, explain کریں گے، بتائیں گے سپر پاور، and the people call the people
call the people to worship, लोगों से कहेंगे आओ उसके तरफ, आओ उसके दामन, आओ उसकी भक्ति करो, उसकी परस्तिश करो। आवाज़ था दसातीर किताबों के अंदर लिखी हुई, लेकिन उनके उलमा ने छुपाई बातों को। अगर आज हमारे उलमा को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी है उनको मदरसों के अंदर? अगर हम मदद नहीं करेंगे, हम अगर उनको तरजीह नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो हमारे उलमा क्या किसी के ग़ुलाम तो नहीं है, बल्कि वो भी अपने बिजनेस क्लाइंट ढूंढ लेंगे, वो भी चले जाएंगे अपना कारोबार करेंगे, वो भी चले जाएंगे किसान बन जाएंगे। हमारा बच्चे का अक़ीदा फिर कौन सुधारेगा? कुरान पढ़कर कौन सुनाएगा? कुरान करीम की तालीम कौन देगा? अहादीस मुबारका की रवायात कौन सुनाएगा? अस्माए रिजाल के बारे में बहस कौन करेगा? शरीयत को हम तक कौन पहुँचाएगा? हमारे निकाह कौन पढ़वाएगा? हमारे बच्चे मौत हो जाएगी तो जनाजे मैयत के कौन उठाएंगे? ज़रा सोचो मुसलमानों, गौर करो। इसीलिए ज़रूरत है इन मदरसों को ज़िंदा रखना होगा, इन मदरसों के अंदर हमें ताउन करना होगा। अगर हमने मुंह मोड़ लिया, अगर हमने पहलू तही इख्तियार कर ली, अगर हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया आवारा घोड़ों के तरह, बेलगाम घोड़े बना दिए, तो वो किसी की बेटी की इज्जत को लूटेगा। बच्चा मदरसे में जाएगा, बेटी का क्या मकाम है? बेटी का क्या मकाम है? अगर मदरसे में जाएगा तो मदरसे में रिवायात पढ़ेगा कि अगर किसी की बेटी है और वो सही परवरिश करे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत में वो बंदा और मेरे बीच में इस तरीके से वो खड़ा होगा। अगर अपने बच्चों को अगर हमारे मदरसे होंगे तो हम अपने मदरसे के अंदर वालिदैन के क्या हुकूक है वो बयान किए जाएंगे, जवानी की क्या हकीकत है वो बयान किए जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो क्या फजीलत है वो बयान किए जाएंगे, और हुकूक हकदारों के आपके पास अगर है तो वह हक आपको कैसे देना है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। अगर हमने इन मदरसों से रिश्ता हटा लिया, अगर हमने उलमाए किराम से बदजनी बरतना शुरू कर दिया, तो खुदारा जो हुआ अंदलुस स्पेन के अंदर वही तारीख आपके भारत में दोहराई जाएगी। और क्या समझते हैं कि भारत के अंदर नहीं हो सकती? हो सकती है। आपको पता नहीं है, अभी आपकी एक मस्जिद आपसे लूटी गई है। मथुरा के अंदर 6 दिसंबर को वही तारीख दोहराई जाने वाली है जो अयोध्या के अंदर जो तारीख दोहराई गई। मथुरा में केस होने वाला है, मथुरा की ईदगाह में, मथुरा की मस्जिद में, कि ये भी ईदगाह और ये भी मस्जिद। यहाँ पर श्री कृष्ण जी नमूदार हुए, श्री कृष्ण जी पैदा हुए। इसीलिए यहाँ पर ये मथुरा की जो जामे मस्जिद है और मथुरा के अंदर जो ईदगाह है, जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है, उन तमाम के ऊपर केसेस लादे जाएंगे। 5 साल तक केस चलेगा, 10 साल तक केस चलेगा और बिलाखिर फैसला उनके हक में होगा। बाबरी मस्जिद के फेवर में सारे सबूत थे कि नहीं थे, लेकिन फिर भी बिक कर वो जज साहब ने वो राज्यसभा के सीट के लालच में उन्होंने भारत के संविधान को, भारत की जुडिशरी की परवाह न करते हुए अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को देखकर रिटायर होने वाले थे वो हमारे जज साहब। लेकिन देखा कि फैसला दे दो, भले ही बाबरी मस्जिद की फेवर में सारे प्रूफ थे, सब चीज़ था, सारी चीज़ें थी, मौजूद थी, लेकिन नहीं, चूंकि एक षड्यंत्र है, बातिल ताकत कुर्सी पर बैठे हुए। चले जाइए तो डीएम उनके मिजाज का, एसपी उनके मिजाज का है, ब्लॉक में बीडीओ उनके मिजाज का है, सीओ उनके मिजाज का है, और डीओ उनका मिजाज का है, डीपीओ उनके मिजाज का है। मेरे भाइयों, फिर कहाँ से होगा? हम तो कम से कम स्ट्रांग बने अपने मदरसों को लेकर, अपने बच्चों को पढ़ाकर, ताकि हमारा बच्चा बेहतर वकील बन सके, किसी भी बातिल ताकत को हम कोर्ट में चैलेंज कर सके, हमारा बच्चा जस्टिस बन सके, हमारा बच्चा जज बन सके, हमारा बच्चा बेहतरीन बैरिस्टर बन सके, सिविल सर्विसेज में जाए। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं जी भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, 850 साल हुकूमत की थी अंदलुस में, लेकिन अंदलुस की एक बड़ी मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? कुर्तबा। जब वहाँ इसी तरीके से उलमा से आवाम कट गए ना, ए मौलाना साहब को तो कुछ काम नहीं मिलता है जी, छोड़ो, मौलाना साहब हमेशा जलसे करते रहते, चंदा 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 करते, तो मजबूर हो गए उलमा से कट गए अवाम, मुखिया जी कट गए, सरपंच साहब कट गए, मेंबर साहब कट गए, एमएलए साहब कट गए, सारे कट गए। उन्होंने सोचा कि हम लोग
مکھیا جی، ہم لوگ ممبر صاحب، ہم لوگ ایم ایل اے ایم پی، یہ مولانا لوگ الگ ہے، ان کو وہ کیا بولتے ہیں، کیڑا سمجھنے لگے، کیڑے مکوڑے، یہ ٹوپی اور داڑھی والے کیڑے مکوڑے۔ جب تک نکاح نہیں پڑھائے گا نا ایک ٹوپی والا تو اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں پاؤ گا۔ اور نکاح کون پڑھائے گا؟ علماء ہی پڑھائیں گے، وہی پڑھائیں گے۔ ہر جگہ تو وہ والا معاملہ نہیں ہوگا نا، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، ہر جگہ وہ معاملہ نہیں ہوگا، ایک سسٹم ہے۔ تو وہاں ایسے ہی ہوا، عیسائی آئے، عیسائی نے آ کر ایگریمنٹ کیا وہاں پر اندلس میں۔ کیا ایگریمنٹ کیا؟ کہ ہم آپ کو نماز کی آزادی دیں گے، ہم آپ کے مدرسے کو تعاون کریں گے، ہم آپ کے مدرسوں کو فنڈنگ کریں گے، لیکن یہاں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ جو وہاں پر بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، جو مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم لیڈر تھے، وہ ان کے ہاتھوں پر اعتماد کر کے ایگریمنٹ کر لیا۔ آہستہ آہستہ کرسچن جب مضبوط ہوئے تو کرسچنوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا، نماز میں پابندی لگا دی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھو گے تو 5 وقت کی نماز مت پڑھو گے، نہیں پڑھو گے 3 وقت کی پڑھو گے، اور تمہارا مدرسہ جو 3 ٹائم چلتا ہے تمہارا مدرسہ 1 ٹائم چلے گا۔ جب وہاں پر شکنجہ کسنا شروع کیا، آہستہ آہستہ 3 وقت کی بھی نماز 2 وقت میں، 2 وقت کی نماز 1 وقت میں، 1 وقت کی نماز کے بعد نماز پر بالکل پابندی۔ بخارا سمرقند کی بھی یہی تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو بھی نماز پڑھتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا، وہاں پر ہلاکو خان آئے، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، ہلاک کرتا انسانوں کی کھوپڑی سے اپنی کرسی بنانے والا وہ ہلاکو خان آیا اور پورے اندلس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہر گھر میں حافظ قرآن ہے، ہر گھر میں عالم دین ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب عوام سے علماء سے عوام کٹ گئے، الگ ہو گئے۔ اے مولانا صاحب کو تو یہی کام ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، چندہ کرتے ہیں، رسید لے کے آ جاتے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، جلسے کی بات کرتے ہیں، جلسے میں چندے کی بات کرتے ہیں، یہی کنسپٹ آیا۔ تو آہستہ آہستہ جب ہٹ گئے، کمیونزم آئے، اور وہ کمیونزم وہ جتنے بھی کرسچنز تھے ان کے امپیرر تھے، آ کر کے یہ معاہدہ کیا، بالآخر نماز پر پابندی، مدرسے میں تالے لگ گئے۔ ہوتا کیا ہے، گاجر مولی کے طرح کاٹ دیے جاتے۔ کچھ مسلمان داڑھی کاٹ کر، ٹوپی ہٹا کر چھپ کے نماز پڑھتے تھے گھروں میں۔ اپنے انٹیلیجنس کو بھیجا ان عیسائیوں نے، جا کر کہا کہ دیکھو کس گھر میں مسلمان، پکڑ کر ان کو مارتے تھے، پکڑ کر زندہ جلاتے تھے، تاکہ دوسرا مسلمان دیکھ کر اپنے گھر میں چھپ کر نماز نہ پڑھ سکے۔ کون سا اندلس؟ 850 سال تک وہ اندلس مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں پر قرآن پڑھنے والا ہر گھر میں موجود تھا، ہر گھر میں عالم دین موجود تھے۔ وہاں کی تاریخ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تاریخ اسپین، آج جس کا نام اسپین اور یوکرین بولا جاتا، اسی کو بولنا، اٹھائیے اس کی ہسٹری، آپ کو پتہ چل جائے گی، پوری دنیا کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا، ایک مرتبہ اعلان کیا ایک دوسرے بادشاہ نے آ کر، اے اسپین کے مسلمانوں، اندلس کے مسلمانوں، ایک کام کرو، آج سے ہم تم کو آزاد کرتے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، ہم تم کو منع نہیں کریں گے، آج سے ہم کو تم پر رحم آیا۔ آہستہ آہستہ 1 مہینہ تک چھوٹ دے دیا۔ تو جو مسلمان چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہا کہ اچھا تم لوگ جمع ہو گئے نا، اب یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے تمہارے لیے، نماز پڑھنا۔ مسجد بھی بنا دی تو نماز پڑھنے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے، جڑتے مسلمان تقریباً 100 تھے تو 500 کی تعداد میں پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ یہ تو بڑا دیالو ہے بادشاہ، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک روز ایسا کیا کہ مسلمانوں تم لوگ حج کرنے جاؤ گے، ایک کام کرو، تم لوگوں کو حج کے لیے بھی بھیجتے۔ حج کا سیزن آیا تو سوار کیا جہاز میں، پانی کے جہاز میں ان لوگوں کو سوار کیا جاتا اور پانی کے راستے سے مکہ المکرمہ روانہ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ ایک شرط پر کہ تم لوگوں کو پانی کے جہاز پر ہی ہم بھیج سکتے۔ اس بادشاہ نے ایک آدمی کو چن کر گھر سے اس جہاز میں سوار کیا اور کہا کہ سب جاؤ، حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، اللہ سے دعا کر کے آؤ، اپنے اس ملک کو آباد کریں۔
وہی اندلس جہاں پر قرطبہ مسجد، اس قرطبہ مسجد کو دیکھنے کے لیے کروڑوں انسان جاتے ہیں۔ 1300 اس میں کھمبے ہیں، صرف کھمبا، یہ پلر 1300، بتائیے کتنی بڑی مسجد ہوگی۔ 1400 بلب لگے ہیں اس میں، بلب، یہ ٹیوب لائٹ، چراغ جلائے جاتے اس کو روشن کرنے کے لیے۔ وہ قرطبہ وہی اندلس میں بینڈ کر دیا، آج تک بینڈ ہے، اذان نہیں ہوتی۔ غلطی کن کی تھی؟ عوام کی، علماء کی عوام سے کٹ جانے کی وجہ سے۔ ہم جو سپنا دیکھ رہے ہیں نا بھارت میں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ 5 سیکنڈ کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹا جا سکتا ہے مائنورٹیز کو، 5 منٹ کے اندر۔ ہم جانتے ہیں اگر آپ کا مرڈر ہو جائے تو آپ کا کیس تھانے کے اندر کمزور کر دیا جائے گا۔ لڑو، کب تک لڑو گے؟ تمہارا کیس کمزور ہو گیا، دھارا 307 کی جگہ 302 کی جگہ دھارا لگا دے گا آپ کے پیچھے، کچھ چھوٹا موٹا 144 لگا دے گا، 444 لگا دے گا۔ کیا کرو گے؟ جاؤ، چھوٹا موٹا دھارا ہے، 5-6 مہینے میں مارنے والا باہر آ جائے گا۔ ایسا ہے، منوسمرتی لاگو کرنے کی پوری تیاری ہے۔ وہ منوسمرتی جس میں الحمدللہ آج بھی بہت ساری باتیں اچھی کہی گئی، نماز کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی، پردے کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی۔ میں جو منتر پڑھتا ہوں، ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، اے ماؤ نگاہیں نیچے رکھو، منوسمرتی کی۔ دھرم کی بات جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات نہیں ہونی چاہیے، دھرم کی بات ہونی چاہیے۔ دھرم کی بات لکھی گئی ہے منوسمرتی کے اندر میں، شریرین شمم ناسم دھرم سربمن یدی گچھتی، شریرین شمم ناسم، شریر ناش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آدمی کا عمل باقی رہے گا، اسی منوسمرتی میں۔ لیکن اسی منوسمرتی میں اور بھی بہت سارے قوانین ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی مسلم ماں ملے، اگر وہ پریگنینٹ ہو تو اس کے بچے کو نکال کر اس کو زندہ بھون دو گولیوں سے، وہ بھی لکھا ہوا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ کشتی میں ڈالے گئے وہ سارے لوگ، اور جب سمندر کے بیچ میں وہ کشتی پہنچتی ہے تو اس کشتی کو ڈبو دیا جاتا ہے، سب کے سب مار دیے جاتے ہیں۔ اور آج اسپین کے اندر اندلس کی مسجد میں اذان نہیں ہوتی، بلکہ چرچ بنا دیا گیا ہے، کلیسا بنا دیا گیا ہے اس کو۔ ہمارے کرسچن اور عیسائی لوگ اس میں پوجا پرارتھنا کرتے ہیں، بتیں لٹکی ہوئی۔ اور ہم سوچ رہے کہ نہیں مولانا صاحب، ہم تو الحمدللہ سیمانچل میں، آپ کا یہ ایریا بلیک لسٹڈ ہے، بلیک لسٹڈ گورنمنٹ کی نگاہ میں، مطلب یہاں ترقی کا کوئی کام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز آف یو، بیکاز آف مائنورٹیز، کہ یہاں پر مسلم زیادہ۔ ہم اپنا حق کیسے لیں گے؟ دھارا 371 دھارا نہیں جانتے ہیں ہم۔ جو علاقہ غریب ہوتا ہے اس علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے دھارا بنایا گیا، ہم جانتے ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے جب تک نا۔ جو علاقہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہوتا ہے۔ دھارا 371 کے تحت سیمانچل کے لیے 31,000 کروڑ روپے کا پیکج بنتا ہے، لیکن لائے گا کون؟ نیتا لوگ تو اپنے کرسی بیچ لیتے۔ اگر کوئی ابھرنا چاہتا، آگے آنا چاہتا تو اس کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا۔ کروڑوں روپے لے کر کے نیتا کو کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، تو پہلے اپنا پیٹ بھرے گا کہ وہ پہلے آپ کی لڑائی لڑے گا؟ راجنیتی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ علاقہ بدل سکتا ہے آپ کے بچوں سے۔ آپ کے بچے جو مستقبل میں جا کر کے ایجوکیٹڈ بنیں گے، کوئی آفیسر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، پدادھیکاری بنیں گے، وہی آپ کے سماج کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آج اس جلسے میں عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے سب، دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ ٹھنڈی لگ رہی ہوگی میں جانتا ہوں۔ نوجوانوں، وہ کام نہیں کیجیے گا رات والا، ہائے ہیلو آئی لائک یو، آئی مس یو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، زندگی تباہ ہوگی۔ اس لیے اچھا کام کیجیے۔ ابھی تک آپ کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تو تعلیم پوری کیجیے۔ دیکھیے، ہم نے تو تعلیم کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کی، ہم کو اتحاد پر بھی بات کرنا تھا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ 3-4 پروگرامز اور ہیں علاقے میں ہی، کٹھیار کے علاقے میں، اس کے بعد پھر باہر نکلنا ہے انشاءاللہ، وہاں پر بھی اتحاد کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ بہت زیادہ سلگتا ہوا اور بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو امپروو کریں، بس یہی ایک راستہ ہے تعلیم کا۔ اور نوجوانوں، میں آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کا کہ کچھ اچھا کرو قوم اور سماج کے لیے، تبھی بہتر ہوگا۔
آپ کا ادارہ اس کی مدد کیجیے، تعاون کیجیے، علماء جڑے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کیجیے، جلسہ کرتے ہیں تو سپورٹ کیجیے، ان کو بھنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔